بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ایسا کینسر جو بریسٹ ٹیشو کے اندر بنتا ہے وہ بریسٹ کینسر کہلاتا ہے، اور کینسر آپ جانتے ہوں گے کہ ان کنٹرول ملٹیپلیکیشن آف دی سیلز، اس کو کینسر بولتے ہیں۔ اب کینسر جو ہے یہ آج کل کے اس موجودہ دور کے اندر جو ینگ ایج گرلز ہیں ان کے اندر موت کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ کینسر بنتا جا رہا ہے۔ اب اس کی کازز کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو کازز کے اندر جو سب سے پہلے ایج ہے، تو ایج میں 40 سے لے کر 60 ایئرز کے بیٹوین یہ جو ایج ہے اس کے اندر بریسٹ کینسر کے ڈیولپ ہونے کا رسک بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ پھر سیکس جو میل اور فیمیل ہیں، تو میل اور فیمیل کی جو آپس کے اندر ریشو ہے وہ 99:1 ہے، یعنی 100 میں سے 1% میل کے اندر یہ ہو سکتا ہے، لیکن 99% اس کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ صرف فیمیلز کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ فریکوینٹ ابورشن اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ پھر اینڈوکرائن کازز کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی طرح فیملی ہسٹری کے اندر کینسر کا پایا جانا، چاہے وہ بریسٹ کینسر ہو یا کوئی بھی کینسر، جو فیملی ہسٹری کے اندر اگر پائی جائے تو یہ بھی بریسٹ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ ڈائٹری فیکٹر، ایسی ڈائٹ جس کے اندر بہت زیادہ چکنائی ہو، چربی ہو، انکریزڈ انٹیک آف سیچوریٹڈ فیٹ، یہ بھی بریسٹ کینسر کی ایک وجہ بنتی ہے۔ پھر کروموسومل ابنارملٹی، کروموسوم 17 کے اندر کسی طرح کی ابنارملٹی کا پایا جانا، یہ بھی بریسٹ کینسر کی وجہ بنتی ہے۔ اب اس کے سائنز اور سمٹمز کیا ہیں، کن وجہ ایسی کون سی سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے؟ تو بریسٹ کا جو سائز ہے یا اس کی جو شیپ ہے، اگر وہ چینج ہو جائے، جو نارمل سائز ہوتا ہے اس سے بہت بڑا ہو جانا، یا پھر اس کی جو شیپ ہے، نارمل جو شیپ ہوتی ہے اس شیپ کے اندر چینجنگ آ جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ پھر لمپ، کسی قسم کا کوئی بھی ماس بریسٹ کے اندر پایا جانا، کوئی گلٹی بریسٹ کے اندر پایا جانا، یہ ایک سمٹم ہوتی ہے۔ پھر بریسٹ کی سوجن، انفلامیشن اور اس کی ریڈنس، سرخ ہو جانا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ پھر نپل سے کسی طرح کا ڈسچارج ہونا، چاہے وہ واٹری ڈسچارج ہے یا بلڈی ڈسچارج ہے یا پس ڈسچارج ہو رہی ہے، تو یہ جو ڈسچارج ہے یہ بھی کینسر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر جو ایریولا ہے، بریسٹ کی جو نپل ہے اس کے گرد کا جو ایریا اس کا سخت ہو جانا یا موٹا ہو جانا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ جو بریسٹ کی سکن ہے، نپل اور اس کے اراؤنڈ جتنی بھی سکن ہے اس کا خراب ہو جانا، کریک ہو جانا۔ پھر 5% جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ہڈیوں کا درد بھی پایا جاتا ہے اگر میٹاسٹاسس ہو تو۔ پھر اس کو اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں، بریسٹ کے اندر کسی طرح کی گلٹی ہے، سوجن ہے، انفلامیشن ہے، اس کے اندر سے کسی طرح کا ڈسچارج اگر ہو رہا ہے، تو اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے؟ ڈائگنوز کرنے کے لیے CBC کیا جاتا ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، پھر چیسٹ ایکس رے کیے جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، FNAC فائن نیڈل اسپائریشن سائٹولوجی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر میموگرافی کیا جاتی ہے، میموگرام کیا جاتا ہے، اس سے ڈائگنوز ہوتا ہے بریسٹ کینسر۔ اب اگر بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا تو اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سرجیکل ریموول سے پہلے آپ ان میڈیسن کو بھی یوز کریں، یا پھر آپ کسی بھی جو کنسلٹنٹ ہومیوپیتھک فزیشین ہے اس سے رابطہ کریں، تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ سرجیکل ریموول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر جو ارلی سٹیج ہے اور اس کے اندر یہ ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ پرماننٹ کیور کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر بار جو ہے وہ سرجیکل ریموور کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو عموماً جو اس حوالے سے میڈیسن یوز ہوتی ہیں وہ میڈیسن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں وہ ظاہر ہے پوری ٹوٹلٹی آف سمٹمز کو لے کر، انڈیویجولیٹی کو دیکھ کر اور کریکٹرسٹک سمٹمز کو دیکھ کر ہی میڈیسن سلیکٹ کریں، لیکن عمومی طور پر جو استعمال ہونے والی میڈیسن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کونیم میکولیٹم ہے،
بریسٹ کینسر کی بہت بڑی ایک اچھی دعا ہے. اس کے اندر جو میمری گلینڈ ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، سور اور ہارڈ ہوتے ہیں. پھر یہ جو ہے یہ جو کورنیم میکولیٹم ہے، یہ سکرس ایڈینو کارسینوما جو ڈکٹ سے شروع ہو کر پیرنکائما کو بھی دبا لیتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے. ایسی حالت کے ساتھ ساتھ جو بریسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر انفلامیشن ہوتی ہے، بریسٹ ٹیشوز اور اس کا جو گرد کا بریسٹ کا جو ایریا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے، نیوڈیولر ہوتا ہے اور ٹینڈر ہوتا ہے. چبھنے والے درد ہوتے ہیں اور یہ درد کونیم کے رات کو زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جلن اور سٹنگنگ پین ہوتی ہے اور برننگ قسم کے پین اس کونیم میکولیٹم کے اندر پائے جاتے ہیں. اور بعض اوقات سم ٹائم جو بریسٹ نیپل ہے اس کے اندر سے پیپ آتی ہے. بریسٹ کے ساتھ کوئی بھی چیز ٹچ ہونے سے درد ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو جسم کے اپنے جو پیشنٹ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی بریسٹ کے ساتھ لگنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ جو سمٹمز ہے یہ کونیم میکولیٹم کے اندر پائی جاتی ہیں. بریٹا کارب دوسری میڈیسن ہے. اس کی جو کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے ان میں انفلامیشن، انڈیوریشن اور انلارجمنٹ، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی. انفلامیشن، انڈیوریشن اور انلارجمنٹ. اس دوائی کے جو یہ تینوں فنڈامنٹل پیتھوجینسز ہیں، انفلامیشن، انڈیوریشن اور انلارجمنٹ، وہاں پہ مطلب بریسٹ کی جو ہے وہ انلارجمنٹ بھی ہوگی، سخت بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انفلامیشن بھی ہوگی. میمری گلینڈ جو ہے وہ پتھر کی طرح اسٹونی ہارڈ ہوتا ہے اور سینسٹیو ٹو ٹچ ہوتا ہے. پیشنٹ کبھی بھی یعنی اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹچ کر دی جائے، اس کو ٹچ کیا جائے تو وہ اس سے بہت زیادہ وہ سینسٹیو ہوتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے. اور اس جو بریٹا کارب ہے اس کے اندر نیپل کے اندر سے بلڈی ڈسچارج ہوتا ہے. جس طرح کونیم کے اندر پیپ آتی ہے، اس طرح جو بریٹا کارب ہے اس کے اندر سے بلڈی ڈسچارج ہوتا ہے. ہائیڈراسٹس کینیڈنسز میڈیسن ہے. اس کے اندر پین اور ٹینڈرنس پایا جاتا ہے اور اس جو نپل ہوتے ہیں وہ کریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈسچارج ہے وہ واٹری ڈسچارج ہوتا ہے، پانی جیسا سیروسنگونیس ڈسچارج اس کے اندر پایا جاتا ہے، ہوتا ہے پانی کی طرح کا صاف ہوتا ہے. آئیوڈم میڈیسن ہے. انلارجمنٹ آف میمری گلینڈ ود وچ میں بی میلیگننٹ. یہ جو آئیوڈم کے اندر جو میمری گلینڈ ہیں وہ انلارجڈ ہوتے ہیں اور میں بھی اس کے اندر میلیگننسی بھی پائی جاتی ہے. تو میلیگننسی کے اندر اگر انلارج گلینڈ ہوں تو آئیوڈم اچھا کام کرے گی. پھر جو گلینڈ ہیں میمری گلینڈز ہیں اس کے جو اور بریسٹ ٹیشوز جو ہیں وہ انفلیمڈ ہوں گے. بریسٹ ٹیشو ہائپرٹروفائڈ بھی ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں اور انفلیمڈ ہوتے ہیں. آئیوڈم کے اندر ہائپرٹروفائڈ بریسٹ ٹیشو ہارڈ بھی ہوں گے اور انفلیمڈ بھی ہوں گے. اسی طرح فائٹولاکا ایک میڈیسن ہے. بریسٹ کینسر کے جو ٹیومرز ہوتے ہیں فائٹولاکا کے وہ ہارڈ ہوتے ہیں اور ارریگولر ہوتے ہیں، ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ بالکل ارریگولر ہوتی ہے. نپل زخمی ہوتا ہے، اس کا جو سور فیلنگ ہے وہ نپل سے لے کر بازو تک اس کی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. جو سور فیلنگ ہے وہ نپل کے ساتھ ساتھ بازو تک اس کی جو سور فیلنگ ہے وہ محسوس ہوتی ہے. نرسنگ کے دوران بریسٹ جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. جب فیمیل اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو بریسٹ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اور دودھ بھی کثرت کے ساتھ اس کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی دودھ کی کمی نہیں ہوتی بلکہ دودھ کی کثرت ہوتی ہے. جو فائٹولاکا کے جو درد ہیں بریسٹ کینسر کے اندر وہ نپل سے ریڈیٹ کرتے ہیں پوری باڈی کے اندر اور اسپیشلی ایکزیلا سے نیچے بازو کے اندر اس کے درد جاتے ہیں. پھر کیلکیریا فلورک میڈیسن ہے. بریسٹ کی سختی اور سوجن کے لیے یہ ایک اچھی دعا ہے. ایسا کینسر جس کے اندر سختی اور سوجن پائی جائے تو وہاں پہ کیلکیریا فلور اچھا کام کرے گی. یہ فائبرو ایڈینوما اور بریسٹ کینسر دونوں کے اندر اچھا کام کرتی ہے. اسی طرح پلسٹیلا ایک میڈیسن ہے. منسز کے سپریسڈ ہو جانے کی وجہ سے یا ارریگولر ہو جانے کے بعد جو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ عموماً اچھا کام کرتی ہے.
اس کی جو مریضہ ہوتی ہے عمومی طور پر کوئی بھی درد ہو، چاہے بریسٹ کینسر کا ہو یا دیگر درد ہو، اس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. درد تھوڑا سا ہوگا لیکن اس کا اظہار بہت اس طرح کرے کہ جس کا اس طرح بہت شدت کے ساتھ اس کو درد ہو رہا ہے. اس کی جو مریضہ ہے وہ تسلی کی خواہشمند ہوتی ہے، ڈیزائر فار سمپیتھی. کوئی اس کے ساتھ اس کو تسلی دے، تسلی والی باتیں کرے تو وہ اچھا محسوس کرتی ہے. اور اس کے اندر ویپنگ ٹینڈنسی ہوتی ہے. جب بھی وہ سمٹمز آپ کو بتائے گی تو بتاتے بتاتے اپنی کیفیت اور درد کی حالت بتاتے ہوئے وہ رو بھی پڑے گی. پھر جو یہ اس کی جو پلسٹیلا کی پیشنٹ ہے اس کے اندر اگر پلسٹیلا والی وہ فیلنگ پائی جاتی ہے، ویپنگ بھی ہے اور ڈیزائر فار سمپیتھی بھی ہے، تسلی سے اس کو ذرا اچھا محسوس ہوتا ہے اور بتاتے ہوئے وہ روتی بھی ہے. اور کسی بھی سپریشن کی وجہ سے اسپیشلی منسز سپریسڈ ہو جانے کے بعد جو بریسٹ کی کوئی کنڈیشن اگر ہو جائے، اس کے اندر کوئی گلٹی بن جائے، انڈیوریشن ہو جائے، انفلامیشن ہو جائے، تو وہاں پہ پلسٹیلا بہتر کام کرے گی. تو یہ کچھ میڈیسن ہیں جو عموماً یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر میڈیسن استعمال ہو سکتی ہیں. کارسینوسینم ہے، پھر بہت ساری اور میڈیسن ہیں جو اس حوالے سے، آرسینکم البم ہے، فاسفورس ہے. وہ تو جو سمٹمز ہوں گی یا جو پیشنٹ کی کنڈیشن ہوگی، لائف سچویشن کو دیکھ کر، ٹوٹیلٹی آف سمٹم کو دیکھ کر، انڈیویجولیٹی کو دیکھ کر کوئی بھی میڈیسن سلیکٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ ایک سیریس میڈیکل کنڈیشن ہے. اگر کوئی بھی ایسی فیمیل پیشنٹ ہے جس کے بریسٹ کے اندر کسی طرح کا کوئی لمپ گلٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر ٹینڈرنس ہے، انفلامیشن ہے، ریڈنس ہو رہی ہے، یا کسی طرح کا بھی ڈسچارج ہو رہا ہے، تو اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ڈاکٹر کو بتانا چاہیے اور ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد، ڈائگنوز کرنے کے بعد، تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ جاری کیا جا سکے. جتنی زیادہ دیر کریں گے اتنا زیادہ ہی ظاہر اس حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جو ہے عموماً جو فیمیلز ہیں وہ ایسی کنڈیشن جب ان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ ڈاکٹرز کو بتاتی نہیں ہیں، اور جس وجہ سے عموماً ان کو سرجیکل ریموول کی ضرورت پڑتی ہے، بریسٹ کو ریموو کرنا پڑتا ہے. تو اگر ارلی سٹیج کے اندر ہی آپ ٹریٹمنٹ کو شروع کرتی ہیں، میڈیسن کا استعمال کرتی ہیں، تو اس سے جو سرجیکل ریموول ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ ویڈیو سن لینے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اللہ ہمارا